گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو انہی اعمال کا فائدہ ہوگا جس میں خود اس کی اپنی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ اگر اس کے فوت ہونے کے بعد کوئی اور اس کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا اسے فائدہ نہیں ہوگا سوائے ان اعمال کے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میت کے لیے دعائیں کی جائیں تو اسے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ میت کا درجہ بلند ہوتا ہے تو میت پوچھتی ہے کہ میرا درجہ آج کیسے بلند ہوا؟ جواب آتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے سلسلے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنے سے گریز کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میت کی فوتگی کے 30ویں دن کرنا، یا 7ویں دن کرنا، یا 40ویں دن کرنا، یا برسی کے موقع پہ کرنا، یہ جو نئی نئی چیزیں دین میں نکال لی گئی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ جب بھی میت کی طرف سے صدقہ کا موقع ملے صدقہ کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو بدعات معاشرے میں رواج پا گئی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ میت کے لیے حج کرنا۔ شرط یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنے والے نے اپنا حج کر رکھا ہو تو اس کا بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا اور اس کا اسے ثواب پہنچانا، اس طرح کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور دین میں نئے نئے طریقے نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انہی اعمال کی توفیق عنایت فرمائے جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔